یہ ارشاد فرمائیے گا جہان کہ اہمیت کے حوالے سے میں چاہوں گی کہ آپ والدین کی محبت، اس کی اہمیت، ان کی عظمت بھی بیان فرمائیے، اور جس طرح سے والدین یعنی ماں اور باپ، تو کیا اس میں بھی ان کی جو احترام ہے اس میں درجہ بندی کی گئی ہے؟ اگر کسی طرح سے درجہ بندی ہے تو وہ بھی ارشاد فرمائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں پر موجود لوگوں کو اور امت الاسلام کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرما رہے ہیں، انی لا اعلم عملا اقرب عند اللہ من بر الوالدہ، کہ میں کسی بھی ایسے عمل کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقرب نہیں سمجھتا جتنا کہ میں والدہ کے جو ہے وہ ساتھ اچھائی اور حسن سلوک کرنے کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت قریب سمجھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اس چیز کو کس طریقے سے فرما رہے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک تو والدہ کو جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت اس آیت میں اس طریقے سے بھی دی ہے کہ صرف ذکر یہ نہیں کر کے چھوڑ دیا کہ حسن سلوک کریں، اس کا پورا ڈیٹیل بتائیے کہ اس نے کیسے حمل کیا، کیسے اس نے فصال کے جب وہ 2 سالوں کو گزارا ہے اور کس کس تکلیفوں سے جو ہے وہ ماں گزرتی ہے، تو اس کو بھی ڈیٹیل میں، اور صرف اس آیت میں نہیں اور بہت ساری آیات میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری ڈیٹیل کو جو ہے وہ فرمایا ہے کہ ماں کس کس طریقے سے تکلیف اٹھاتی ہے، کس کس طریقے سے اولاد کو پالتی ہے، کیا کیا، کیونکہ عورت جو ہے وہ ایک کمزور چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، وہ ایک نازک، صنف نازک کہا جاتا ہے، اور پھر اس کے باوجود اتنی ساری تکالیف وہ صرف اپنی اولاد کے لیے وہ اٹھاتی ہے، اور وہ جب تکالیف اٹھا رہی ہوتی ہے تب بھی اس کے دل میں اپنی اولاد کے لیے کوئی نفرت نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی اور ایسی دنیا کا کوئی انسان ہمیں اتنی تکلیفیں دے تو ہم اس کی شکل دیکھتے ہی اس کو بولیں گے اس کو تو دور ہی کر دو ہم سے، لیکن جب ماں کے سامنے اس بچے کو لے کر آیا جاتا ہے تو وہ ساری کی ساری تکلیفیں بھول کے سب سے پہلے اس کا ماتھا چوم لیتی ہے۔ تو یہ کون سی محبت ہے، یہ کیسا جذبہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو بھی اگر مشابہت دی ہے تو 70 ماؤں کا بولا ہے، 70 باپ کا یا کوئی اور رشتے کا نہیں بولا، 70 ماؤں سے مشابہت دے رہے ہیں، کیونکہ ماں، ایک ماں کا رتبہ اتنا زیادہ ہے تو پھر 70 ماؤں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو اس طریقے سے مشابہت دی ہے۔ اور والد کی بھی بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے کہ باپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بیچ کا دروازہ کہا گیا ہے، کہ مطلب بیچ کا دروازہ یہ ہوتا ہے کہ مطلب کوئی بھی ایسے باغ ہوگا یا کوئی بھی چیز ہوگی تو اس کا جو بیچ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کو بیچ کا دروازہ کہا گیا ہے۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، فرماتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی، کون ایسا ہے جس کے اوپر میرا سب سے اس کا جو ہے وہ مجھ پر سب سے زیادہ حق ہوگا، قال امک، کہ جو ہے وہ تیری ماں۔ اس کے بعد پھر انہوں نے پوچھا ثم من، قال امک، ثم من، 3 بار اس کو ریپیٹ کیا، اور جب 4تھی بار پوچھا تو پھر بولا ہے قال ابوک۔ ایسا نہیں ہے کہ باپ کا کوئی مقام نہیں ہے یا باپ کا کوئی کم مقام ہے، لیکن کیونکہ ماں کی جو یہ ساری کی ساری تکالیف ہیں یا ماں کے پالنے پوسنے کی جتنی بھی تکلیفیں ہوتی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے، اور ایک نیچرل جذبہ ہے، ہم بھی ہیں آپ بھی ہیں، اگر اس چیز کو محسوس کریں تو ہماری جو مائیں ہیں ان کا ہم سے ایک الگ طریقے کا جو ہے وہ تعلق ہوتا ہے، اور باپ کا جو ہے وہ ایک خاموش تعلق ہوتا ہے، وہ تعلق ہوتا ہے لیکن وہ اتنا ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا ہے، وہ اتنا ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اور اس کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کئی بار اولاد جو ہے وہ اس جذبے کو، اس محبت کو سمجھ بھی نہیں پا رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ایک ایسی محبت ہے جو کہ ان کی فطرت میں نہیں ہے کہ اس کو ظاہر کرنا، لیکن یہ کہ وہ بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہے اور اس کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ یعنی کہ دونوں کا حقوق اور دونوں کے احترام جو ہیں وہ دونوں کے برابر۔ آپ کچھ فرمانا چاہ رہی ہیں اس حوالے سے؟ میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ والدہ کا اور پھر 4تھی دفعہ پوچھنے پر والد کا حق بتایا، اور جو قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ 3 سٹیجز بتائی ہیں، علماء کرام نے اس کو اس سے ریلیٹ کیا ہے کہ حمل کی اور پھر پیدائش کی اور پھر رضاعت کی، یہ 3 وہ سٹیجز ہیں جس میں ماں اپنے بچے کے لیے مکمل طور پر قربانی دیتی ہے۔ تو یہ 3 درجے علماء کرام اس لیے بیان کرتے ہیں کہ ماں کو زیادہ درجہ دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت جو ہے وہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ سبحان اللہ۔